پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص شرعی مسائل، شرعی سوالات جوابات وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں، بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد ماجد عطاری صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرم؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، تو بلا تمہید بلا تاخیر بڑھتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ عجیب الرحمان جنیدی، سوال یہ ہے میرا مفتی صاحب سے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو وہ کون سا علم ہے؟ برائے مہربانی اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ جی، یہ تو کہا جاتا ہے علم سیکھیں علم سیکھیں، بلکہ عام اسکول کالجز کی دیواروں پر بھی طلب علم کی روایت کو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ دیکھیں، اس علم سے مراد دین کا علم ہے، دین کا علم۔ جو شریعت کے احکام ہیں ان کا سیکھنا مسلمان پر فرض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان اس عمر تک پہنچتا ہے کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ مکلف ہو گیا، شرعی احکام پر عمل کرنا اس پر لازم ہو گیا، اس وقت جو شرعی حکم اس پر لاگو ہوتا چلا جائے گا اس کا علم سیکھنا اس کے لیے لازم ہوتا چلا جائے گا۔ وجہ وہی جیسے میں نے عرض کی، جیسے لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے تو ان پر نماز فرض ہو گئی، جب نماز فرض ہو گئی تو اس کا علم بھی فرض ہو گیا کہ علم ہوگا تبھی نماز کی ادائیگی کر سکے گا۔ اسی طرح کوئی شخص صاحب نصاب ہو گیا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اب زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا لازم ہو گئے۔ صاحب استطاعت ہو گیا، حج کی ادائیگی کرنی ہے، حج کے مسائل لازم ہو گئے۔ تو یہ دینی شرعی احکام کے متعلق ہے، جو کسی مسلمان پر فرض یا واجب ہو جاتے ہیں اس کا علم سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی علوم کے لیے نہیں ہے، یہ دینی علوم کے لیے ہے، کیونکہ دنیاوی علوم فرض نہیں ہے۔ اگرچہ دنیاوی علوم سیکھنا منع بھی نہیں ہے، اور دنیاوی فائدے کے لیے اگر کوئی شخص دنیا کا علم سیکھتا ہے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیاوی علم تو سیکھتا رہے مگر جو دین کا علم ہے اس کو پس پش ڈال دے۔ ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہوتا بعض کا یہی ہے کہ اس سے ٹوٹل لا علم اور دوسری طرف سارا کی ساری توجہ ہے، مختلف کورسز بھی سیکھ رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں، لیکن جو اصل بنیادی علم ہے اس طرف وہ توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم حسب حال، اب کوئی تجارت کرنی ہے یا ملازمت ہے، تجارت ہے، تجارت کی کون سی شک کرنا چاہ رہے ہیں، کس عقد کے تحت آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان تمام کے علوم آتے ہیں۔ پھر یہ سارے عمل کی باتیں ہیں، ان سے پہلے ایمانیات کی باتیں ہیں، عقائد کی باتیں ہیں، کہ بندے کو ایسا علم تو ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا تحفظ رہے، اور کچھ ایسے کلمات یا کوئی ایسا قول یا فعل اس سے سرزد نہ ہو کہ جو اس کو معاذ اللہ ایمان سے خارج کر دے۔ جی بالکل، جو عقائد و نظریات ہیں یہ تو ایمان ہیں، سب سے مقدم ہے، سب سے مقدم ہیں۔ عقائد و نظریات تو ایمان ہیں، ان کا علم تو سب سے پہلے لازم و ضروری ہے، کیونکہ اگر عقائد و نظریات ہی درست نہیں رہیں گے تو انسان کا ایمان ہی خراب ہو جائے گا۔ عمل کے اعتبار سے جو علم ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز فرض ہوگی تو نماز کی ادائیگی کرنی وہ بھی ضروری ہے، مگر عقائد و نظریات جو ہیں یہ از حد ضروری ہیں، یہ سب سے پہلے ہیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ
کسی عقیدے میں، کسی نظریے میں جو ایمان کے لیے ضروری ہے، جو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو گویا ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لے کر آئے ہم اس پر بھی ایمان لے کر آ گئے، تو تب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عقائد و نظریات کا جب ہمیں علم نہیں ہوتا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، پتہ جی ٹھیک ہے جی ہم مسلمان ہیں، مگر عقائد و نظریات کا علم حاصل نہیں کیا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے جن چیزوں کو مان کر، بعض اوقات عقائد و نظریات کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے کسی چیز کا انکار کر بیٹھتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کی تحقیر یا توہین کر بیٹھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن باتوں کو مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے ان میں سے کسی کا انکار کر دیتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لوگوں میں ایک یہ بات بھی عام طور پر معروف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کے بارے میں کہہ دیے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، گویا کہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی، وہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے کسی قول کی وجہ سے، اپنے کسی فعل کی وجہ سے وہ خود ہی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، عمل تو ظاہر ہے اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے عقائد و نظریات جو ہیں یہ ضروری ہیں، یہ ضروری ہیں، اور یہ باتیں سب سے مقدم ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ایمان کا تحفظ یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا، تاکہ ہم یہ دعا بھی مانگتے رہیں، اس دعا کی برکت سے ہمیں استقامت دین وہ بھی نصیب ہو جائے، اور ہمیں خود بھی غور کرنا ہے کہ کہیں ایسوں کی صحبتیں یا ایسا کچھ دیکھنا، سوشل میڈیا پر ایسا کچھ دیکھنا یا ایسا پڑھنا کہ جن کا پڑھنا یا جن کا دیکھنا عقائد کے حوالے سے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو بات پر غور کرنا چاہیے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اپنی نسلوں کو بھی یہ چیزیں سمجھائیں تاکہ بچوں کے اندر بھی ایسی عادتیں نہ آئیں۔ جی بڑھتے ہیں مزید سوالات۔ میرا نام محمد نعیم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ گارمنٹس کا کاروبار کرتے ہیں اور ہم مال بیچتے ہیں ادھار میں، جیسے 3-3.25 لاکھ روپے کا بل ہے۔ اب 3.25 لاکھ روپے کا بل ہے، ہم جب پیمنٹ لینے وہاں جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ 3 لاکھ روپے لے لیں، بقایا 25,000 روپے لیس کر دیں۔ ہم پوچھتے ہیں کس مد میں آپ یہ 25,000 روپے کاٹ رہے ہیں؟ بولتے ہیں کہ بھئی آپ کا مال میں ڈسپیچ تھا، خراب تھا، ہم نے لیسنگ کر دی ہے، اور بعض صورتوں میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ عیدی کے طور پہ ہم نے کاٹ لیے۔ اس طرح ان کا پیسے کاٹنا درست ہے یا نہیں؟ آپ شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ عیدی کے طور پہ 25,000 روپے کاٹ لیے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ دونوں ہی باتیں جو ہے وہ سامنے والے کی رقم لینے کا ایک ہیلا بہانہ ہے۔ مال جب آپ کے پاس پہنچا، آپ نے دیکھا کہ مال ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک، تو جہاں سے آپ نے مال لیا ہے تو ان کو آپ کمپلین کر سکتے ہیں کہ بھی آپ نے جو مال ہمیں بھیجا تھا، جیسا آپ نے مال کہا تھا ویسا نہیں ہے، یا اس میں کوئی خرابی ہے، تو ان کو بتایا جا سکتا ہے، بتا کر پھر جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو وہ آپس میں کی جا سکتی ہے۔ مگر یہ عمومی طور پر مارکیٹوں میں یہ ہوتا ہے، مال آ گیا، مال اٹھا دیا، مال بیچ ختم بھی کر دیا، ختم بھی کر دیا، بیچ بھی دیا آگے مال، مگر اب جب پیسے دینے کا مسئلہ آیا تو ہیلے بہانے سے جو ہے وہ پیسے کو مائنس کر لینا۔ ظاہر سی بات ہے جو سامنے والا شخص ہے جس نے مال بیچا ہے وہ اپنا 1 روپیہ چھوڑنے پر بھی راضی نہیں ہوگا۔ راضی کا کیسے ہوگا؟ وہ مجبوری کی وجہ سے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ دے گا ہی نہیں مجھے پیسے، یہ روک کے رکھے گا، اس کو میں بولوں گا میرے پیسے پورے دو تو یہ بولے گا چلے ٹھیک ہے، ہر مہینے آ کے جو ہے وہ 10,000 روپے 15,000 روپے لیتے رہنا۔ تو یہ سامنے والا جب اس طرح کا ہیلا بہانہ کر کے ان کو پیسے نہیں دے گا تو یہ مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانا ہوگا جو کہ ناجائز و حرام ہے، اس پہ لازم ہوگا کہ ان کی پوری رقم ان کو دے۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے جو انہوں نے بیان کی۔ اچھا پھر عیدی کے طور پر دیکھیں، عیدی تو ایک تحفہ ہے، ایک ہبہ گفٹ ہے، وہ تو تحفہ زبردستی تو کسی کی جیب سے نہیں نکالا جا سکتا۔ سامنے والا اگر اپنی مرضی سے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بے شک 25,000 کی جگہ پہ 50,000 روپے دے دے، مگر اس طرح سے عیدی مانگ کر لینا تو ایک تو سوال میں بھی آ جائے گا
وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ والدین سے کسی سے مانگ لیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. یہاں پر تو یہ باقاعدہ سوال کرنے میں آ جائے گا، سوال کرنے میں بھی آ جائے گا. جب سامنے والے کو دے گا نہیں تو اس کا مال ضبط بھی کرے گا، تو یہ گناہ کی صورت. اور یہ 25,000 کون دے گا؟ اور وہ بھی جو آپ کے اوپر بل بنتے ہیں اس میں آپ بولے 25,000 آپ عیدی کے طور پہ چھوڑ دو. پتہ نہیں یہ جو اس طرح کسی کے مال 25,000 یوں رکھتے ہوں تو یہ خود بھی عیدی کیا 25,000 بانٹتے ہیں یا 25,000 آگے. وہ اصل میں ہر جگہ کا اعتبار ہوتا ہے. جیسے آپ بس میں سفر کرتے ہیں عید والے دن تو وہ آپ سے 10-20 روپے زیادہ لے لیتا ہے. بڑا کاروبار کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں عیدی بھی زیادہ ملنی چاہیے. خیر یہ ناجائز ہی ہے. ایک اور صورت بھی ہوتی ہے مارکیٹ میں، وہ کیا ہے؟ 10 لاکھ کا بل بن گیا آپ کا کسی کے اوپر، ٹھیک، آپ اسے کہتے ہیں بھائی 10 لاکھ روپے مجھے دے دو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ایسا کرو، اگر آپ کو یک مشت مجھ سے پیسے چاہیے تو میں آپ کو 8 لاکھ روپے دے سکتا ہوں. اور اگر آپ نارملی جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے مارکیٹ کا، ویسے اگر آپ کو لینے ہیں تو ٹھیک ہے، جب نیا مال اٹھاتا رہوں گا کچھ پرانے پیسے دے دوں گا، کچھ نئے مال کے پیسے دے دوں گا. اب یہ بیچارہ ضرورت مند ہے یا اس کو چاہیے، ظاہر ہے اس نے مال دیا ہے تو پیسے تو یہ لے گا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ مجبوراً اسے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 8 لاکھ روپے دے دو، کیونکہ اس کے پاس جب 8 لاکھ روپے آ جائیں گے تو یہ کہیں اور یوز کرے گا، کسی اور کاروبار میں لگا لے گا. مگر ظاہر ہے اس شخص کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. مارکیٹ کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اب وہ فیصلہ کرنے کے لیے مارکیٹ کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. تو مارکیٹوں میں بھی یہی ہوتا ہے، بولتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے 15 لاکھ روپے نا، 12 لاکھ روپے لے لو باقی چھوڑ دو. اب یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے اور سامنے والا اس کا جو مال ہے وہ ناحق کھا رہا ہے. ناکار. اچھا، بعض اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں آپس میں مساہلت کی ہو سکتی ہیں، یا کسی پر جیسے قرضہ ہے اور قرضے کی معافی والا یا کچھ قرضے میں ڈسکاؤنٹ دینے والا، قرضہ کم یعنی اب رقم ہے اس کے، وہ کہتا ہے یار آپ ایک کام کرو گے آپ 8 لاکھ دے دو. آپ ایسا بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں، ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا کس صورت میں ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص دیوالیہ ہو جاتا ہے، وہ 10 لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ دیوالیہ ہو گیا، اب اس کے پاس پیسہ نہیں رہا، کسی نے 8 لاکھ لینے ہیں، کسی نے 10 لاکھ لینے ہیں، کسی نے 20 لاکھ روپے دینے ہیں. تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ ایک اچھا کام کرنے والا تھا، اب یہ دیوالیہ ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا ہے. تو پھر بعض اوقات مارکیٹ والے کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے میں نے آپ سے 10 لاکھ روپے لینے تھے، آپ مجھے بس صرف 5 لاکھ روپے دے دو، کچھ کمی تو کر دیں. جی یہ رضامندی والی صورت ہے. یہ ایک الگ صورت یہ ہے. الگ ہے. یہ بھی لوگ اسی کے ساتھ کرتے ہیں جو شخص جو ہے وہ فیئر کام کر رہا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، ڈیفالٹر نہیں ہوتا، اس کی خود اپنی کوتاہی ایسی نہیں ہے، اچانک ہو گیا نہیں کسی دے کو رہا نقصان ہوتا، ہو سکتا ہے. تو ایسے شخص کے ساتھ مارکیٹ والے کر لیتے ہیں. اگر رضامندی سے کیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ نے وسلم جب ایک بندے کی آواز کچھ بلند ہو رہی ہے اور وہ کچھ گویا کہ تقاضا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور پوچھا بھی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیسے دینے انہوں نے اور یہ دے نہیں دے، تو میں ان سے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہوں. پوچھا کتنے پیسے ہیں؟ کتنے پیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. اس اشارے کو حدیث میں فرمایا گیا کہ آدھے کا اشارہ جو ہوتا ہے ہمارا، جو بھی اس کو کر لیں، یوں کر لیں یا کچھ اور کر لیں، تو بس اشارہ ہی فرمایا، کہا کچھ نہیں. تو انہوں نے اشارہ دیکھتے ہی کہا کہ ہاکذا فعلت یا رسول اللہ، میں نے ایسا کر دیا، یعنی آدھے یہ معاف میں نے کر دیے. آپ نے دوسرے کو کہا اب اٹھا، اب اس کا قرض ادا کر، اب اس کی رقم ادا کر. تو قرض خواہوں کو یہ انداز بھی اپنانا چاہیے. اگر واقعی کوئی سامنے والا مجبور ہے، اس کو مہلت دینے کے بھی شرعی احکام ہے، اور مہلت دینے کے احکامات وجوب کی حد تک ہیں کہ اس کو مہلت دی جائے. تنگ دست ہو گیا ہے اسے مہلت دیں. اور شرن اس کے لیے بھی یہی ہے کہ خامخواہ ٹال مٹولی سے کام نہ لے، یہ گناہ گار ہوگا. ٹال مٹول کرے گا تو یہ اپنے سارے معاملہ چل رہے ہیں ان کو لٹکائے رکھے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں. لیکن تنگ دستے تو اس کو آپ مہلت دیں. اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ معاف کریں یا قرض آدھا معاف کر دیں، آدھا وصول کر لیں. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس شخص کے کہا کہ آدھا چھوڑ دو اور انہوں نے کہا میں نے چھوڑ دیا، تو یہ انداز بہرحال اپنانے چاہیے. آخرت کے حوالے سے، قبر اچھی ہونے کے حوالے سے، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہونے کے حوالے سے تجار کے یہ حالات بھی حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ میں تنگ دستوں پر آسانی کرتا تھا، انہیں معاف کرتا تھا.
تو فرمایا گیا کہ یہی عمل اس کا قبول ہے. سبحان اللہ. تو یہ انداز بھی بہرحال اپنانے چاہیے. جی مزید سوال. سنت موقدہ میں بغیر صورت ملائے اگر کوئی رکوع میں چلے جائے تو اس کا کیا حکم؟ سنت مؤکدہ صورت نہیں ملائی. پہلے تو یہ بتائیں کہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، ساری رکعتوں میں صورت بھی ملانی ہے سورہ فاتحہ کے بعد. اب اگر کسی نے صورت نہیں ملائی تو کیا کریں؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور اس کے علاوہ تمام نمازوں کی تمام ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی شخص نے صورت نہیں ملائی اور وہ رکوع میں چلا گیا اور اس کو رکوع میں یاد آ گیا تو اب اس پہ لازم ہے کہ یہ واپس پلٹے، صورت ملائے صحیح. اور اس کے بعد رکوع کر کے نماز اپنی کمپلیٹ کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے. آخر میں سجدہ صاحب. اور اگر یاد ہی نہیں آیا، اس کو رکوع میں تھا، سجدہ بھی ہو گیا، اب یاد آیا کہ صورت نہیں پڑی اس رکعت میں، کیا؟ اب بھی شرعی حکم یہی رہے گا کہ یہ آخر میں سجدہ صاحب کرے گا اور سجدہ صاحب کر کے نماز اپنی مکمل کر لے گا. بھولے سے اگر صورت رہی، بھولے سے رہ گئی. بھولے سے اگر صورت رہی. یہ سنت موقدہ کا بھی حکم یہی، غیر موقدہ بھی سنت یہی؟ موقدہ کا بھی، غیر موقدہ کا بھی، نوافل کا بھی، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کا بھی. فرض کی پہلی 2 رکعتوں کا بھی. جی مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مسجد کی رقم سے کوئی پرائز بانڈ خرید کر وہ اس نیت سے رکھ سکتا ہے کہ اس سے جتنے بھی پرائز بانڈ کھلیں گے تو کیا میں وہ مسجد میں استعمال کر سکتا ہوں؟ جی مسجد کی رقم میں پرائز بانڈ خریدنا ہے. بظاہر یہ عمل کرنے والا مسجد کا نفع سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مسجد کو نفع ہو جائے، مگر ظاہر ہے جو شرعی احکام ہیں انہی پر عمل لازم ہے کہ پیسے مسجد کے زیادہ بھی جمع ہو گئے ہیں تو وہ رقم کی صورت میں ہی رہیں گے، اس سے پرائز بانڈ وغیرہ نہیں خرید سکتے. یہ تصرف ہی ہوا نا، استعمال کریں گے. جی تصرف ہو جائے گا. تصرف غیر مصرف میں اس کو استعمال کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو شرعی حکم یہی ہے کہ جو مسجد کی رقم ہے وہ مسجد کے معاملات میں ہی صرف ہوگی، اس سے کسی اور چیز کی خریداری نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ شاید نفع ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں، اپنی کچھ رقم نکالیں، اس کے لیے پرائز بانڈ وہ رکھیں اپنے پاس، اس کی آپ نیت رکھ لیں کہ جو جو نکلتے جائیں گے مسجد میں خرچ کرتا جاؤں گا، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا. اپنی رقم کا تو کر سکتے ہیں ماجد صاحب؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی یہ اپنی رقم کا، اور یا ایسے چند دوست مل کر کوئی بھی رقم ہو ان کو کوئی دے دیتے ہیں اور دیتے ہیں اسی کام کے لیے، تو پھر گنجائش ہے اس میں. جی بالکل گنجائش ہے اور فضیلت والی بات ہے، نیکی والی بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پہ اس طرح کی جو تجارتیں ذہن میں آتی ہیں نا، وہ اس پیسے کے لیے آتی ہے جو پیسہ خود کا نہیں ہوتا. وہ یہ کر لو یہ کر لو، بعض اوقات مسجد کے پیسے اٹھا کر قرض دے دیتے. جی اچھا، قرض بھی کس کو دیے؟ وہ کوئی مسجد کے امام، مؤذن، خادم، مسجد کا وہ سٹاف عملہ نہیں کہ جن کو شریعت مطہرہ کچھ محدود قیودات کے ساتھ اجازت دیتی ہے کہ بھی کتنا قرض دیا جا سکتا ہے. وہاں پہ بھی یہ لمٹ نہیں ہے کہ بھی ان لمٹ اٹھا کر وہ دیں گے، لیکن یہ کمیٹی کے کسی رکن کو ضرورت پڑی، ارے یہ پڑے ہوئے نا، کیا جب مسجد کو ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں، ہم دے دیں گے، تو اس کو اٹھا دینا، اس کو دے دینا یا کسی اور کو دے دینا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ وہی صورت ہو جائے گی کہ مسجد کو جب چندہ دیا ہے کسی نے تو وہ مسجد کے کاموں کے لیے دیا ہے. اب کسی دوسری جگہ پہ استعمال کریں گے تو یہ تصرف کرنا ہوگا. جیسا کہ پرائز بانڈ میں، پرائز بانڈ کا تصرف تو یہ تھا کہ چلے جتنے آپ نے پیسے دیے اتنے ہی آپ کے پاس واپس بھی آ گئے، وہاں پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے. تو قرض دینے کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، قرض دینے کیونکہ یہ تو بالکل ایک الگ تھلگ تصرف ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ امام، مؤذن وغیرہ جو ہے وہ قیودات کے ساتھ محدود قرض دینے کی ان کو اجازت ہے، جہاں اجازت ہے وہاں دے سکتے ہیں. اور الگ سے کسی فرد کو قرض دینا، بے شک اس کو جو ہے ایک معمولی رقم بھی قرض دی جائے، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. گناہ گار بھی ہوگا، وہ اس رقم کی ادائیگی واپسی جو ہے وہ مسجد کے چندے میں یہ بھی لازمی ہوگی. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص قسطوں پہ جانور لے اور 10,000 مہینے کی قسط مان لے اور ₹1,00,000 کا جانور لے 10 قسطوں کے لیے اور دینے والا بھی راضی ہو، تو کیا اس پہ قربانی ہو جائے گی؟ لو بھائی، یہ تو لوگ پہلے قسطوں پہ کام کرتے ہیں تو وہ بائک لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے قربانی کر لیتے ہیں، قسطیں ابھی باقی ہیں، یعنی اگلا سارا سال وہ چلتی رہیں گی. باقاعدہ عید قربان سے پہلے ہم بھی کچھ ریکارڈنگ کرنے کے لیے منڈی گئے تو وہاں کیٹل فارم والوں نے ہمیں بتایا کہ لوگ اس طرح بڑے جو جانور ہوتے ہیں جس کی قیمت
40 لاکھ ہے, 50 لاکھ ہے, کچھ یہ ہے, کچھ ایسے کہ ان کو پسند آ جاتے ہیں. یعنی ہم وہاں ریکارڈنگ کر رہے تھے, 2 جانور تھی, جوڑی تھی, اور اس کے وہ مانگ رہے تھے 1,40,00,000 روپے. پارٹی 1 کروڑ لگا رہی تھی کہ 1 کروڑ میں ہم لے لیں گے. خیر میرا خیال ان کی ڈیل ابھی بنی نہیں, پسند آئے یا نہیں آئے, تو اس طرح کا ان کا آپس میں یہ چل رہا تھا. تو وہاں کیٹل فارم والے نے ہمیں بتایا ہے کہ اب لوگ ہم سے یہ کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جانور اس طرح لیتے بھی ہیں نا, تو وہ ان کی ایک رقم اور خطیر رقم مل جاتی ہے, اور کافی اماؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے سال تک چلتا رہتا ہے. ہمیں ان سے یہ ایک طرح کا وہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کسٹمر ہیں, ہمارے گاہک ہیں, اور قربانی تو ہر سال کرنی ہے, تو 10-10 لاکھ ان سے وصول کرتے رہیں گے, ہر مہینے کرتے رہیں گے. تو یوں یعنی اگر انہوں نے بڑی قربانی کے جانور ہم سے لیے ہیں تو 3-4 کروڑ ادا بھی کر دیے, اب 1-1.5 کروڑ رہتا ہے ان کا, وہ پر منتھ یوں ہی کرتے رہیں گے. کیا کہیں گے؟ ساحل کا سوال 10-10 ہزار پہ تھا, آپ 10-10 لاکھ پر چلے گئے. جی ہاں بالکل, یہ تو بڑی سوچ رکھے نا تھوڑا سا. حکم شرعی یہی ہے کہ جس طرح گاڑی بائک کی خرید و فروخت ہوتی ہے, نقد بھی ہوتی ہے, ادھار بھی ہوتی ہے, قسطوں میں بھی ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک خرید و فروخت ہے. صحیح, خریدنے کے بعد ہی قربانی کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسے جانور خریدتا ہے, قسطوں پر اس نے جانور خرید لیا, مثلاً 1 لاکھ روپے کا جانور خریدا, 20,000 روپے دے دیے, باقی 10-10 ہزار روپے اس نے منتھلی دینے ہیں, تو یوں بھی اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی, اور باقی جو وقت ان کا طے ہوا ہے اس پر یہ اپنی رقم کی ادائیگی کر دے گا. ابھی ایسے جو قربانیاں کر چکے ہیں تو قربانی میں کوئی ان کو وہم کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں, قربانی میں وہم کی ضرورت نہیں ہے. قربانی جو کر لی, قربانی ہو گئی, اب جو رقم باقی ہے اس کی ادائیگی ان کو کرنی ہے. ہاں, اس میں بھی اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جیسے دیگر قسطوں کے کام ہوتے ہیں, اس میں بھی جیسے شرعی حکم یہ ہے کہ قسط لیٹ ہو جاتی ہے تو جرمانہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہاں بھی اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. لیٹ نہ کریں, اور اگر لیٹ ہو جائے تو جرمانہ نہیں لگائیں, اس طرح کی کوئی شرائط بھی نہیں ہو. اور ویسے اس کے ڈاکومنٹس کم بنتے ہیں جانوروں کے یا اس طرح کے, اور لیکن معاہدہ بنتا تو ہوگا نا 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کے, اس طرح اگر بڑی اگر قربانیوں کے کوئی پیسے اگر ہیں تو بہرحال ایسے لوگ بعض اوقات پورا سال ہی ان کا سرکل قربانیوں میں ہی رہتا ہے. یعنی اگر یوں بھی ہم دیکھیں تو وہ پورا سال ان کا کہ یہ قربانی قسط جانی ہے, یہ قربانی قسط جانی ہے, تو اس طور پر بھی رہتے ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک قربانی تو ہوتی ہے, وہ اس میں جو جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو پچھلے سال انہوں نے لیے ہوتے ہیں. اب اس سال وہ کہتے ہیں ہم اگلے سال کے لیے لے رہے ہیں, پچھلے سال کے تو ہمارے تیار کھڑے ہوئے ہیں. تو یوں بھی پورا سال بھی قربانیوں میں ایک طرح کی ان کی سوچ فکر یہ لگی ہوتی ہے کہ اچھے جانور ابھی سے لے لیے, اور اب ان کو مزید 1 سال کھلائی پلائی ان کی ہوتی ہے. کیٹل فارم والے رکھتے ہیں. چلیں مسئلہ آپ اس کا بیان فرما دیں. اب ایسے میں کیا ایک مخصوص اجرت وہ طے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کھانے کے مینیو دے دیتے ہیں کہ بھئی ان کو کیا کیا کھلانا ہے وہ بتا دیں, اس کے طور پہ ہمارے پیکج یہ ہیں. تو اس کام پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو اولاً یہ دیکھا جائے تو احسن طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے کہ اگلے سال کے لیے ابھی سے جانور لے کر رکھ لیا, تو نیکی کے اندر ابھی سے جو ہے وہ ان کی ابتدا ہو گئی کہ ہم نے اگلے سال جانور جو ہے وہ ذبح کرنا ہے, وہ جانور ہم نے ابھی سے لے لیا ہے اور اس کو پالیں گے, اس کو بڑا کریں گے اور اس کی قربانی کریں گے. تو یہ کہ انہوں نے نیت کر لی ہوا ہے کہ قربانی کرنے کی, تو یوں ثواب کا سلسلہ جو ہے وہ ان کا جاری ہو جائے گا. بقیہ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ کیٹل فارم والوں کو دے دیتے ہیں, کیٹل فارم والے جو ہے ان کا جانور رکھیں گے اور اس پر یہ مخصوص جو بھی اجرت وغیرہ ہے وہ ان کے ساتھ ان کی طے ہو جائے گی. اب اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی, آپ نے کہا کہ مینیو دے دیا, بعض اوقات بعض اچھے جانور ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی بہت اچھا اہتمام کیا جاتا ہے, تو جو مینیو دے دیا ہے اس کے جو بھی اخراجات ہیں وہ یہ دیتے رہیں, اور جانور کا خیال رکھنا, جانور کو وقت پہ کھانا پینا دینا, دیگر جو چیزیں ہیں جانور کا دھیان رکھنے کے حوالے سے, اس کی ان کو یہ جو ہے وہ اجرت دیتے رہیں, اس کی اجرت طے کر لیں. جی ٹھیک ہے. جو کھانے ظاہر ہے اب جو کھانے کی چیزیں ہیں تو ان کے ریٹ بڑھتے بھی رہیں گے, کچھ اور بھی ہوتے رہیں گے, تو یہ آگے جا کے ان کے اختلاف والی صورت ہو سکتی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ کہے جی ٹھیک ہے ہم آپ کو پر منتھ 50,000 روپے دیں گے, ٹھیک ہے, اور جو بھی ان کا کھانا پینا جو بھی چیزیں ہیں اور آپ جو اس کا دھیان رکھیں گے اس کی جو اجرت وغیرہ ہے, اور پھر یہ خاص طور پر ایک تو یہ ہے کہ ویسے طے ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ کھلاتے پلاتے بھی رہیں گے اور وہ اجرت لیتے رہیں گے, مگر جب یہ خاص ایک مینیو طے کریں گے کہ آپ نے یہی کھلانا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی چیزوں میں جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی رہے گی,
تو اس صورت میں ان پہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ کھانے پینے کی میں چیزیں نے جو خود دیں دیا یا ہے اس کی اس کو خود دے دیں یا وہی خریدے، اس کا بل الگ سے بنتا رہے اور اجرت جو ہے وہ ان کی الگ سے طے کر لیں۔ میرا نام محمد فراز اتاری۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے قربانی کی اور قربانی کرنے کے بعد اس کی کھال کو ہم نے بیچ دیا، لیکن اس کی رقم ہمارے پاس موجود ہے، تو شرعی رہنمائی فرمائیں کہ اس رقم کا کیا کریں؟ جزاک اللہ خیرا۔ جی انہوں نے تو کھال بیچ ہی دی، کیا کریں؟ ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ کھال اگر تو اس لیے بیچی ہے کہ کھال بیچ کر یہ رقم میں کسی شرعی فقیر کو دے دوں گا، ٹھیک، تو ایسی صورت میں وہ رقم شرعی فقیر کو دے دے۔ صحیح۔ اور اگر اپنے لیے بیچی ہے، یعنی وہ کھال بیچتی ہے اور رقم اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے یا اپنے استعمال میں لے آیا ہے، تو ایسی صورت میں تصدق لازم ہے، یعنی شرعی فقیر پر صدقہ کرنا اس کو لازم ہوگا۔ پھر کسی اور نیکی کے کام میں بھی وہ خرچ نہیں کر پائے گا۔ جی، یعنی عام اس کو مسجد مدرسے میں یا کوئی ادھر نہیں دے گا، وہ شریف فقیر کو ہی شریف دے گا۔ فقیر کو صدقہ کرنا ہی لازم ہوگا۔ یعنی یہ سوچے کہ اگر اس نے بیچ دی، اس کو کوئی ارادہ نہیں تھا، اپنے لیے بیچ دی، اب یہ سوچتا ہے میں پیسے مسجد میں دے دیتا ہوں یا مدرسے میں دے دیتا ہوں، تو ایسا اب اس کو صدقہ کرنا لازم ہوگا، یعنی شریف فقیر کو دینا لازم ہوگا۔ صحیح۔ اور یہ ناظرین اکرام، کچھ لوگ کھال میں تو چلو کر ہی لیتے ہیں دینی ادارے میں، مسجد میں، مدرسے میں، لیکن کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بیچ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھروں میں چربیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں بڑی، بولتے چربی بیچ دو، چربی بیچ دو۔ اور کچھ محلے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ چربیاں خریدنے والے بھی یا قصاب بھی خریدتے ہیں، یہ بھی خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس طرح کی بھی جو اپنی قربانی کے گوشت کی یہ چربی اتری ہوئی ہے، تو خود اگر اس کا آئل تیل بنانا چاہیں تو یہ بنانے کی اجازت ہے، یا اس کو اگر بیچ دیا تو اس میں بھی یہی حکم ہو؟ نہیں، اگر خود بناتے ہیں، خود گھر پہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج ممانعت نہیں۔ نہیں ہے، ورنہ اس کا حکم وہی والا ہے، کھال کی طرح ہی اس کا حکم صحیح ہے کہ اگر اس نے جو ہے وہ اپنے استعمال کے لیے بیچی ہے تو پھر صدقہ کرنا لازم ہوگا، صحیح۔ اور اگر بیچی اس نیت سے ہے کہ چلو یہ چربی کس کو میں دوں گا، بیچ دی ہے کہ چلیں یہ رقم میں کسی کو دے دوں گا، تو پھر رقم جو ہے وہ کسی شریف فقیر کو دے دے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ فقراء پہ میں تو کہوں گا اگر ابھی بھی رکھی ہوئی ہے نا تو یہ بھی اٹھا کے ایسے ہی دے دیں، فقراء کو دے دیں، اور وہ خود اپنے کسی بھی مصرف میں لیں، جو بھی کریں اس کو، آپ کی طرف سے یہ ایک نیکی والا کام ہو جائے گا۔ گوشت کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قربانی کے دن ہی بانٹا ہے یہ وہ، تو اب نہیں آپ بانٹ سکتے ہیں، آپ بانٹ سکتے ہیں، کچھ فریزر ہلکے کر سکتے ہیں۔ اگر مزید کچھ ایسے فریزر کی تصویریں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اس کو رسوں سے باندھا جاتا ہے بعد یعنی اتنا کہ اس کا وہ بند ہی نہیں ہوتا دروازہ بعد میں، تو اس طور پر بھی اس کو وہ کر کے کہ بھائی یہ تو پیک کر دیا ہے اتنے میں۔ ویسے لمٹ کتنی ہے، کتنے عرصے تک یہ کھایا جا سکتا ہے گوشت؟ دیکھیے لمٹ تو اس کی نہیں ہے، یعنی چاہے کوئی سال بھی رکھ کے کھاتا رہتا ہے اور اگلی قربانی بھی آ جاتی ہے تو لمٹ تو نہیں ہے، مگر جب قربانی کی ہے، نیکی کے ارادے سے قربانی کی ہے، پھر جو شخص قربانی کرنے والا ہے، عام طور پر جس نے بڑا جانور ذبح کیا ہے، ٹھیک ہے، تو عام دنوں میں بھی جب اس نے قربانی نہیں بھی کی تھی تب بھی یہ گوشت خریدتا تھا، گوشت خرید کے کھا ہی رہا تھا، بس ایک وہ عجیب ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں یہ جو رکھا ہوا ہے نا اس کو ہم نے ذرا سنبھال کے رکھنا ہے۔ لیکن اتنا نہیں ہوتا نا، عام خریدا 2 کلو خریدا 1.5 کلو یہ وہ، اس میں بوٹیاں الگ ہیں، وہ سب نے آنا ہے تو بوٹیاں بنتی ہیں، چھت پہ پورا پروگرام ہوتا ہے، فلاں آئیں گے تو وہ سیخ بنائیں گے تو فلاں بنائیں گے، تو یہ ہم تو نہیں خریدا، نہیں تو وہ رکھ لیتے اس میں۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، مگر دیکھیں پھر بھی جب ہم نے ایک نیکی کے ارادے سے جب ہم نے قربانی کی ہے تو قربانی کے مقاصد میں سے جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو فقراء ہیں، جو سارا سال گوشت استعمال نہیں کر سکتے، ہم زیادہ سے زیادہ گوشت تقسیم کر دیں، ہونا یہی چاہیے۔ باقی اگر کوئی رکھ بھی لیتا ہے تو ظاہر شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ 3 دن تک اجازت ملی کہ 3 دن کے بعد نہیں کسی نے رکھنا، اور وہ سال فرمایا کہ اس میں جو شروحات میں بیان کیا تھا وہ ایسا تھا کہ تنگی کا سال تھا، گویا کہ قربانیاں بھی کم ہوئیں، سال بھی تنگی کا تھا، تو 3 دن کا فرمایا تو سب نے 3 دن میں ختم، جو کھانا تھا کھا لیا 3 دن میں، جتنا کتنا کھا سکے گا انسان، تو سب تک گویا کہ وہ پہنچ گیا سلسلہ۔ تو پھر جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جب پوچھا گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو کھاؤ، اجر کماؤ، ذخیرہ کرنا چاہو تو ذخیرہ کر لو،
تو یوں پھر یہ سلسلہ بھی، اس کی بھی اجازت ملی، اور آج بھی لوگ رکھتے ہیں، گناہگار تو نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا سوال آتا ہے کہ پچھلی عید کا جو رکھا تھا ذوالقعدہ تک اور ذوالحجہ کے ابتدا تک وہ چلتا رہا، تو ایسی بھی فیملیز ہوتی ہیں ذرا ان کے پاس نہیں ہوگا اسباب اس طرح کہ وہ خرید سکیں، تو کچھ نہ کچھ چلاتے ہوئے یہاں تک سلسلہ بھی انہوں نے پہنچا لیا۔ شرعاً اس کی بارن اجازت ہے۔ اچھا، آگے جو مہینہ آتا ہے بالفعل محرم، کھچڑے کے لیے، حلیم کے لیے، وہ اس کے اہتمام کرتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا سٹاک کر کے رکھتے ہیں، تو نیاز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ قربانی کے گوشت ہے اور اس میں جا کے آگے نہیں، نیاز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے گوشت رکھا ہوا ہے، اب لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم محرم کی نیاز میں یہ گوشت استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، نیاز میں یہ والا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، کوئی شرن کوئی قباحت نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب، میرا جو ہے نا والدہ کی قبر پر جانا ہوا ہے، تو میں نے والدہ کی قبر سے تھوڑا سا دور ایک قبر پر یہ دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو نا تدفین کر کے فراغت حاصل کر رہے ہیں، وہ مٹی وغیرہ ڈال چکے تھے۔ اس پر وہ ایک برف کی سیل رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں اگربتیاں بھی جلائی ہوئی تھی۔ تو اگربتی کا تو لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ خوشبو ہوتی ہے، لیکن برف کی سیل کا سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا تو بولے اس لیے ہم نے برف کی سیل اس کی قبر کے اوپر رکھا ہے تاکہ یہ اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ قبر کے اندر محسوس ہو سکے اور مردے کو پہنچ سکے۔ تو آپ سے پوچھنا یہ تھا، کیا اس طرح جو ہے نا وہ صاحب قبر کو یا مطلب ہے کہ جو مردہ اس میں دفن ہے اس کو اس رکھی ہوئی برف کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔ یہ میں نے بھی ویسے پہلی دفعہ سنا ہے، برف باقاعدہ رکھ دی، تو کیا کہیں گے آپ؟ ویسے تو عام طور پر پانی کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ پانی قبر پہ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے، تو اس میں شرعی حکم یہی ہے کہ پانی اس صورت میں ڈالیں کہ جب قبر کی مٹی اکھڑنے کا یا اس طرح کا کوئی اندیشہ ہو تو اس صورت میں اجازت ہوتی ہے۔ نارملی پانی ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ برف اگرچہ ہے تو پانی کی طرح ہی، مگر یہاں ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے برف رکھی ہے تو اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ قبر میں پہنچے گی۔ ویسے تو اگر ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے تو قبر کے اوپر اگر برف رکھی ہے تو اس کی ٹھنڈک نیچے نہیں پہنچے گی۔ بقیہ جہاں تک انہوں نے شرعی حوالے سے یہ سوال کیا ہے تو ظاہر ہے جب کوئی شخص قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ٹھنڈک ہونا یا تپش ہونا وہ اس کے اعمال کے ساتھ ہے، کہ اگر اچھے اعمال ہیں تو اس کو جو ہے وہ جنت کی ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور اگر برے اعمال ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ابھی بھی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پھر وہ تپش کی صورت ہوگی۔ تو یہ جو اوپر برف کی سل رکھی ہے اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مال کو ضائع کرنا کہلائے گا، اسراف ہو جائے گا سیدھا سیدھا۔ پانی بھی اگر ڈالنا ہے، تازی قبر ہے تو اب تو پانی ظاہر ہے وہ مٹی جمانے کے لیے ڈالا جاتا ہے، اس میں تو حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ عام بھی جب آپ جائیں گے تو اس میں آپ نے اس طرح نہیں کرنا، پانی ڈالنا ہے۔ اگر مٹی بالکل جمی ہوئی ہے، قبر پہ لیپ ہوا ہے، یا قبر ہی پکی بنی ہوئی ہے، اب اس پہ پانی کا سوال ہی نہیں ہے کہ آپ پانی ڈالیں اور اس کو ڈال کر یہ سمجھیں کہ میت کو سکون پہنچ رہا ہے۔ اس سے سکون نہیں پہنچے گا۔ آپ وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھیں گے، میت کو سکون پہنچے گا، انسیت میت کو نصیب ہوگی، انسیت ملے گی آپ سے۔ اچھا، آپ پھول پتیاں کوئی ایسی چیز، یہ آپ برف نہ رکھیں، یہ تو بالکل ایک عجیب بات ہے۔ آپ اس کی جگہ پھول، آپ تر پتیاں قبر پر رکھیں، کوئی تر شاخ لگائیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے میت کو فائدہ پہنچے گا، عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی عذاب میں مبتلا ہے تو اس میں تخفیف ہوگی۔ یہ تر پتیاں یہ تسبیح کرتی ہیں، تر پتیاں ہوں، تر شاخ ہو، تو جو چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، روایات سے ملتی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عمل فرمایا کہ تو قبر والوں کو مشاہدہ کیا، دیکھا، اور یہ اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا تھا کہ آپ ان کی کیفیت اور حالت سے واقف ہو گئے۔ فرمایا دونوں عذاب میں ہیں، اور پھر آپ نے ایک شاخ منگوائی، اس کو توڑا اور ایک قبر پر لگایا اور دوسرے، وہ تر تھی، اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تو امید ہے کہ یہ عذاب ان سے تخفیف ہوگا۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ماجد صاحب
کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ جس شاخ کو لگ گئے تو وہ تری رہے گی. یعنی اب یہ نہیں تھا کہ یہ شاخ اب بہت وہ خشک ہو جائے گی اور ان کو وہ دوبارہ اس تکلیف میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رحمت فرما دی اور آپ کی منشا یہی ہے کہ ان سے عذاب دور ہو جائے، عذاب میں تخفیف ہو جائے، تو فرمایا وہ شاخ تر ہی رہے گی. تو اس طرح کے ناظرین عمل کرنے چاہیے، اس سے میتوں کو فائدہ پہنچے گا. باقی اور کوئی فضولیات میں بالکل بھی نہیں پڑنا چاہیے. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آب زمزم کو خریدنا اور بیچنا کیسا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. آب زمزم کو خریدنا بیچنا بالکل آب زمزم کو خریدا بھی جا سکتا ہے اور بیچا بھی جا سکتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. صاحب تبرک میں دیا جاتا ہے، یہاں پہ تبرک ہی کوئی بیچنے کے نام لے گا، لوگ اس کو مطلب کہاں خرید و فروخت، یہاں پہ کوئی کاروبار کریں گے یا کیا کریں گے؟ دیکھیں عام طور پر مارکیٹوں میں، مکتبوں پر اور بہت سارے افراد ایسے ہیں جو آب زمزم فروخت بھی کرتے ہیں. یعنی یہ بزنس بھی ہوتا ہے؟ ہاں یہ بزنس. ویسے جو حاجی لے کے آتے ہیں وہ بھی تو وہاں خرید رہے ہوتے ہیں، وہ بھی خرید کر ہی لے کر عام طور پر ایسا ایئرپورٹس کے قریب بنے ہوئی جگہ ہیں. جی جی. تو وہ وہاں پہ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، 8 ریال 9 ریال اتنی تقریباً پیمنٹ اس کی جو ہے محدود مقدار میں لانے کی ان کو اجازت ہوتی ہے. ممکن ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے جو روابط ہیں وہ اس اعتبار سے ہوں کہ وہ زیادہ مقدار میں بھی وہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہاں عام طور پر جو ہے وہ شاپس پہ مل رہا ہوتا ہے، لوگ خرید رہے ہوتے ہیں. اچھا عام حاجی کوئی لے کر آیا ہے تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ یہ کسی کو یہ کہے کہ آفر کرے مطلب اس سے خرید لو، یا اس کو تبرک ہی دینا چاہیے؟ نہیں، عام حاجی کے بارے میں تو میرے خیال میں ان کا سوال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عام حاجی جب جاتا ہے اور وہ لے کے آتا ہے تو وہ جتنا لے کے آتا ہے وہ اس کو وہ بھی کم ہی لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے عام طور پر یہی ہوتا ہے اس میں مکس کر کے تقسیم کرنا ہوتا ہے، وہ مکس کر کے اس کو تقسیم کرتا ہے. عام حاجی تو عام طور پر بیچتا بھی نہیں ہے، بیچنا چاہیے بھی نہیں کہ بطور تبرک لے کر آیا تو تبرک کے طور پر ہی دے دینا چاہیے. مگر اگر وہ بھی بیچے گا تو مال ہے، اس کی ملکیت میں ہے، وہ بیچے گا تو بیچنا اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.